یہ وہ زمانہ تھا جب شیراز کے آسمان پر علم و معرفت کے چراغ روشن ہوا کرتے تھے۔ بازار شیراز میں تجارتی گہما گہمی، قافلوں کی آوازیں، گھوڑوں کی ٹاپیں اور دکانداروں کی صدائیں ملا جلا کر ایک عجیب دلکش ماحول بناتی تھیں۔ انہی دنوں شیخ سعدی اپنے شاگردوں کے ساتھ علم و حکمت کے موتی بکھیر رہے تھے۔ ایک دن شیخ سعدی فجر کے بعد شہر کے باہر سیر کے لیے نکلے۔ باغات میں دھوپ کی ہلکی سنہری کرنیں پڑ رہی تھیں، پرندے چہچہا رہے تھے اور ہوا میں گل لالہ کی مہک گھلی ہوئی تھی۔ اسی دوران ایک نوجوان ان کے پاس آیا۔ نوجوان نے بے حد پریشان آنکھوں میں چمک مگر چہرے پر مایوسی۔ شیخ سعدی نے پوچھا، بیٹا کون ہو اور کیوں پریشان ہو؟ نوجوان بولا، حضرت میں حمید ہوں، ایک بڑھیا ماں کا سہارا۔ روزی مشکل سے پوری ہوتی ہے مگر اصل رخ یہ ہے کہ میں بدنام ہو گیا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں چور ہوں، حالانکہ اللہ کی قسم میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا۔ میری غربت نے میری نیکی کو چھپا دیا اور لوگوں کی گمان نے میرے کردار کو داغدار کر دیا۔ شیخ سعدی نے شفقت سے اس کا کندھا تھپکا، بیٹا اکثر لوگوں کی نگاہیں کمزور ہوتی ہیں، اصل چہرہ وہ نہیں دیکھتے جو سچ کا ہوتا ہے۔ حمید نے سر جھکا لیا۔ ادھر شہر میں ایک اور ہلچل تھی۔ بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ شاہی خزانے سے کچھ قیمتی محفوظ صندوق مختلف دیہات اور خانقاہوں کو عطیہ کے طور پر بھیجی جائیں۔ ان میں سونے کے کپڑے اور غلہ تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ پچھلے سال یہی قافلہ ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹ گیا تھا۔ اس بار بادشاہ چاہتا تھا کہ صندوق کسی اپنے شخص کے ہاتھ میں دے جس کا دل صاف ہو۔ بادشاہ نے اعلان کیا، جو شخص ثابت کر دے کہ وہ امانت دار ہے، اسے خزانہ لے جانے کی ذمہ داری دی جائے گی۔ شیخ سعدی نے حمید کی بات سنی اور اسے لے کر بادشاہ کے دربار پہنچے۔ وزراء نے نوجوان کو حقارت سے دیکھا اور کہا، یہ اس پر تو چوری کا الزام ہے۔ بادشاہ نے بھی حیرانی سے پوچھا، کیا اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ شیخ سعدی نے بڑے سکون سے فرمایا، بادشاہ سلامت، کبھی کبھی انسان کا اصل مقام غبار کے نیچے چھپ جاتا ہے، اسے ایک موقع دیجیے۔ بادشاہ نے سوچ کر کہا، ٹھیک ہے، مگر اس کے لیے 3 کڑے امتحان ہوں گے، اور اگر یہ ایک میں بھی ناکام ہوا تو نہ صرف خزانہ نہیں ملے گا بلکہ شہر سے نکال دیا جائے گا۔ حمید نے دل میں اللہ کا نام لیا اور امتحان کے لیے تیار ہو گیا۔ بادشاہ نے ایک نہایت قیمتی زمرد جڑا ہوا پیالہ حمید کے ہاتھ میں دیا اور کہا، اس پیالے کو لے کر شہر کے دوسرے کنارے موجود بزرگ کے پاس پہنچاؤ۔ راستے میں کوئی دیکھے نہ دیکھے، پیالہ محفوظ رہنا چاہیے، مگر پیالے میں سوراخ ہے، پانی ایک لمحہ بھی رکے گا نہیں۔ اسے ایسے لے کر جانا ہے کہ پانی گرے نہیں۔ وزراء ہنسنے لگے، ناممکن کام ہے، مگر حمید نے پیالہ لیا، آنکھیں بند کی اور سوچا۔ پھر اس نے پیالے میں ریشمی کپڑا بھگو کر نچوڑا، جس سے پیالہ گیلا رہا مگر پانی بہا نہیں۔ بڑے احتیاط سے کپڑے کی نمی قائم رکھی اور پیالہ پہنچا دیا۔ بزرگ نے دیکھا اور مسکرا کر کہا، یہ نوجوان عقل بھی رکھتا ہے اور امانت کا سلیقہ بھی۔ بادشاہ نے دوسرا امتحان دیا۔ محل میں ایک سونے کا ٹکڑا رکھا گیا اور کہا گیا، کمرے میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو زبردست دلیل دیتا ہے مگر جھوٹ بولتا ہے۔ تمہیں سچائی سے اسے قائل کرنا ہے کہ یہ سونا تمہارا ہے، جبکہ سب جانتے ہیں تمہارے پاس کچھ نہیں۔ وہ شخص ایک مشہور بحث کرنے والا تھا۔ بحث شروع ہوئی۔ جھوٹے شخص نے کہا، یہ سونا تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو غریب ہو۔ حمید نے جواب دیا، یہ سونا میرا نہیں، پہلا سچ یہ ہے۔ بادشاہ سلامت نے صرف میرے صبر اور سچائی کی آزمائش کرنی ہے۔ میں جھوٹ بول کر کچھ حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ جو میرا نہیں وہ میرا کبھی ہو سکتا ہی نہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔
شیخ سعدی نے سر ہلایا۔ یہ تھا وہ جواب جب انسان کو لالچ نہ ہو تو دلیل اپنی جگہ خود بنا لیتی ہے۔ بادشاہ نے کہا، بہترین، تم نے دوسرا امتحان بھی پاس کر لیا ہے۔ بادشاہ نے آخری امتحان کا اعلان کیا، تمہیں خزانے کا صندوق لے کر پہاڑی راستے سے دوسرے شہر تک جانا ہے، مگر اس رات خبر آئے گی کہ راستے میں ڈاکو موجود ہیں اور تمہیں اکیلے جانا ہوگا۔ حمید نے اپنی ماں کو دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ بیٹا، جان خطرے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں، مگر وہ بولا، اماں، شاید اللہ نے میرے حق کو لوٹانے کا یہی راستہ رکھا ہو۔ رات گہری تھی، پہاڑی راستہ سنسان، صرف چاند روشنی کر رہا تھا۔ کچھ دور گئے تو واقعی ڈاکو سامنے آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ ایک بولا، صندوق دے دو ورنہ جان سے مار دیں گے۔ حمید کانپ رہا تھا مگر بولا، میں اکیلا ہوں، تم 5 ہو، اگر جان چاہیے تو لے لو، لیکن یہ امانت بادشاہ کی ہے، میں دھوکہ نہیں دوں گا۔ ڈاکو ایک لمحہ خاموش رہے، پھر ان میں سے ایک نے نقاب اتارا۔ وہ بادشاہ خود تھا، وزیروں کے ساتھ۔ بادشاہ نے کہا، شاباش، تم نے آخری امتحان بھی پاس کر لیا۔ صبح ہوتے ہی اعلان ہوا، حمید کو شاہی امانت دار مقرر کیا جاتا ہے، اس پر لگے سارے جھوٹے الزامات ختم کیے جاتے ہیں۔ بادشاہ اسے اور اس کی ماں کو شاہی گھر عطا کرتا ہے۔ ماں کے آنسو خوشی کے تھے۔ شیخ سعدی نے فرمایا، دنیا میں دولت سے نہیں، کردار سے پہچان بنتی ہے، اور سچ کی روشنی کبھی نہیں بجھتی۔ جی ہاں سامعین، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔